ویکم محمد بشیر کی کہانی نیلی روشنی، اردو ترجمہ مسعود الحق۔ میری زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ نہیں، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اسے تو عام واقعات سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی واقعہ کہنا چاہیے، ایک مافوق الفطرت واقعہ۔ میں نے اسے سائنسی منطق کے ذریعے سمجھنا چاہا، مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ شاید آپ سمجھ سکیں، اس کا تجزیہ کر سکیں۔ میں اسے ایک حیرت انگیز واقعہ کہتا ہوں، میں اور کہہ بھی کیا سکتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا، دن، مہینہ اور سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے، میں ایک گھر کی تلاش میں تھا۔ یہ بھی کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں ہے، میں ہمیشہ ہی گھر کی تلاش میں رہتا ہوں۔ مجھے کبھی کوئی گھر یا کوئی کمرہ ایسا نہیں ملتا جو مجھے پسند آئے۔ جس جگہ میں رہا وہاں مجھے سینکڑوں خرابیاں نظر آئیں، مگر اس کی شکایت میں کس سے کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے گھر پسند نہیں آیا تو مجھے آزادی ہے، میں کہیں اور جا سکتا ہوں، مگر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ چنانچہ میں وہیں جھنجھلاہٹ اور کسی قدر آزردگی کے ساتھ رہتا رہا۔ کتنے گھر ہوں گے اور نہ جانے کتنے کمرے ہوں گے جن سے میں غیر مطمئن رہا۔ یہ کسی دوسرے کا قصور نہیں تھا، مجھے یہ پسند نہیں آئے، اس لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ان جگہوں پر میرے بجائے کوئی اور آ جائے گا جس کو یہ پسند بھی ہوں گی۔ کرائے کے مکانوں کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب کرائے کے مکانوں کی بڑی قلت تھی۔ پہلے جو جگہ 10 روپے میں مل سکتی تھی اس کے لیے اب 50 روپے دینے ہوتے تھے۔ اسی لیے میں مکان کی تلاش میں حیران و پریشان چکر لگاتا رہا۔ پھر مجھے ایک مکان مل گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا یک منزلہ مکان تھا، شہر کے شور و شر سے دور، میونسپیلٹی کی حدود کے قریب۔ اس پر ایک پرانا بورڈ لگا ہوا تھا، کرائے کے لیے خالی۔ بحیثیت مجموعی یہ مجھے پسند آیا۔ زمینی منزل پر 4 کمرے اور غسل خانہ، اور زینے سے چڑھ کر 2 کمرے تھے اور ایک بالکنی۔ ایک باورچی خانہ بھی تھا اور اس میں پانی کا نل بھی، صرف بجلی نہیں تھی۔ باورچی خانے کے سامنے ایک کنواں تھا، قریب ہی صحن کے ایک کونے میں پاخانہ بنا ہوا تھا۔ کنواں کافی پرانا تھا، اس کے اوپر چاروں طرف پتھر کی ایک منڈیر تھی۔ چہار دیواری سے گھرے صحن میں بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ پڑوسی نہیں تھے، گھر سڑک کے کنارے تھا۔ مجھے حیرت بھی تھی اور ساتھ ہی مسرت بھی۔ اس گھر کو آخر کسی نے لیا کیوں نہیں؟ بس یوں سمجھیے کہ قسمت سے میرے ہاتھ ایک خوبصورت عورت آ گئی تھی، اور وہ بھی ایسے زمانے میں جب خوبصورت عورتیں بہت کمیاب تھیں۔ میں اسے برقعے میں چھپا کر رکھوں گا۔ اس گھر نے میرے اندر کچھ اس قسم کے جذبات ابھارے۔ مجھے بڑا جوش و خروش تھا۔ میری مصروفیت بڑھ گئی۔ میں نے روپیہ ادھار لیا اور 2 مہینے کا کرایہ پیشگی ادا کر کے مکان کی کنجی لے لی۔ مختصراً یہ کہ میں گھر میں آ گیا۔ اسی دن میں نے مٹی کے تیل کی ایک لالٹین خریدی۔ میں نے تمام کمروں میں جھاڑو دی، باورچی خانے میں جھاڑ پونچھ کی اور پاخانے کو صاف کیا۔ کوڑا کباڑ ہر طرف بہت تھا، گرد بہت تھی۔ میں نے کمروں کو ایک بار پھر دھویا اور صاف کیا۔ پھر میں نے خود غسل کیا، پھر اطمینان کی سانس لی۔ نہانے کے بعد جا کر کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ مجھے اتنا سکون تھا کہ میں بیٹھ سکتا تھا، خواب دیکھ سکتا تھا، صحن میں چکر لگا سکتا تھا۔ مجھے سامنے صحن میں باغ لگانے کا پروگرام بنانا تھا۔ باغ میں زیادہ تر گلاب ہوگا اور چنبیلی کی کچھ بیلیں بھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کھانا پکانے کے لیے کسی کو رکھوں یا نہیں، اس سے پریشانی بڑھ جائے گی۔ صبح کو نہانے کے بعد میں تھرماس لے کر چائے کی دکان پر جا سکتا تھا اور وہاں چائے پینے کے بعد تھرماس میں چائے بھروا کر لا سکتا تھا۔ کسی ہوٹل میں دوپہر کے کھانے کا انتظام ہو سکتا تھا اور رات کے کھانے کے لیے بھی ہوٹل والے سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ گھر پر بھیج دے۔ پھر مجھے ڈاکیے سے مل کر اسے بتا دینا چاہیے کہ میں اب یہاں رہنے والا ہوں۔ اس سے یہ بھی ہوگا کہ وہ کسی کو بتائے گا نہیں کہ گھر خالی ہے۔ حسین تنہائی کی راتیں، حسین تنہائی کے دن، میں کچھ بھی پہن سکوں گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے کنویں کے اندر جھانکا۔ میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں۔ سطح پر گھاس پھوس اور جھاڑ جھنکاڑ بہت تھا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر کنویں میں پھینکا، چھپ کی آواز آئی، ساتھ ہی اس کی باز گشت۔ کنویں میں پانی تھا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ پچھلی رات میری پلک تک نہیں جھپکی تھی۔ میں نے شام کو ہوٹل والے کا حساب صاف کیا تھا۔ اس کے بعد مالک مکان سے ملا تھا۔ پھر میں نے اپنا بستر باندھا تھا۔ گراموفون اور ریکارڈ ایک بڑے ڈبے میں بند کیے تھے، کپڑے وغیرہ بکس میں رکھے تھے۔ اس کے علاوہ کاغذات، کتابیں، آرام کرسی، بک شیلف، غرض سارا سامان باندھا تھا۔ الگ صبح 2 گاڑیوں پر اپنا سامان رکھ کر میں نکل کھڑا ہوا تھا۔
میں نے اپنے نئے گھر کے دروازے بند کیے، باہر کے دروازوں میں تالا لگا کر سڑک پر آ گیا اور پھاٹک بند کر دیا۔ کنجی میں نے جیب میں ڈالی اور کسی قدر فخر کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ اپنے دل میں سوچتا رہا کہ میں آج رات گھر گرمانے کی تقریب کس فنکار کے گانے سے شروع کروں۔ میرے پاس 100 سے زیادہ گراموفون ریکارڈ ہیں، ان میں انگریزی، عربی، ہندی، اردو، تامل اور بنگالی گانے ہیں۔ ملیالم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ملیالم میں اچھے گانے والے ہیں، ان کے گانوں کے ریکارڈ خریدے جا سکتے ہیں، مگر ان کی موسیقی خراب ہوتی ہے۔ معلوم نہیں ملیالم میں کوئی اچھا میوزک ڈائریکٹر کب پیدا ہوگا، پنکج ملک، دلیپ کمار رائے جیسا۔ میں نے خود اپنے آپ سے سوال کیا، آج رات میں سب سے پہلا گانا کون سا بجاؤں؟ پنکج ملک، دلیپ کمار رائے، سہگل، بنگ کراسبی، پال رابسن، عبد الکریم خان، کانن دیوی، خورشید، جوتھکا رائے، ایم ایس سبو-لکشمی؟ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دور دیس کا رہنے والا آیا ٹھیک رہے گا۔ کس نے گایا تھا اسے؟ کسی مرد نے یا عورت نے؟ میں یاد نہ کر سکا۔ میں نے سوچا ریکارڈ کو دیکھ لوں۔ میں چلتا رہا۔ سب سے پہلے میں ڈاکیے سے ملا۔ میں نے اسے اس گھر کے بارے میں بتایا جسے میں نے کرائے پر لیا تھا۔ میری بات سن کر اس نے کسی قدر حیرانی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا وہ گھر؟ اس میں تو ایک غیر فطری اور خوفناک موت ہوئی تھی۔ وہاں تو کوئی بھی بہت دن نہیں رہتا اور اسی وجہ سے وہ گھر اتنے دن سے خالی پڑا رہا ہے۔ غیر فطری اور بھیانک موت ہوئی تھی؟ میں نے بدحواس ہو کر پوچھا۔ کس طرح کی غیر فطری موت؟ گھر میں ایک کنواں ہے نا، کوئی اس میں کود گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس گھر میں سکون اور اطمینان کبھی نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ آ کر اس گھر میں رہے۔ رات کو دروازے زور زور سے بند ہوں گے، پانی کے نل سے خود بخود پانی نکلنے لگے گا۔ دروازے زور زور سے بند ہوں گے، نل خود اپنے آپ چلنے لگے گا؟ تعجب کی بات ہے۔ دونوں نلوں میں ٹونٹی لگی ہوئی تھی جسے بند کیا جا سکتا تھا اور تالا بھی لگا ہوا تھا۔ مالک مکان نے مجھے بتایا تھا کہ لوگ دیوار پھاند کر نہانے آ جایا کرتے تھے، اس لیے نلوں کو تالا لگا کر رکھا جاتا تھا۔ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بند غسل خانے کے نل کو مقفل رکھنے کی کیا ضرورت؟ اس سوال کا مجھے اس وقت خیال نہیں آیا۔ بھوت آپ کی گردن دبوچے گا، آپ کا گلا گھونٹ دے گا۔ آپ سے یہ سب کچھ کسی نے بتایا نہیں حضور؟ بہت دلچسپ، میں نے دل میں سوچا، اور میں 2 مہینے کا کرایہ پیشگی دے چکا ہوں، کوئی کر بھی کیا سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ارے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک دفعہ کی جھاڑ پھونک اس سب کا قلاقمہ کر دے گی۔ بہرحال تم یہ خیال رکھنا کہ میرے خطوط اور میری دوسری ڈاک مجھے مل جایا کرے۔ یہ سب میں نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا۔ ویسے میں نہ تو بہادر ہوں اور نہ ہی ڈرپوک۔ مجھے بھی ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے جن سے دوسرے عام لوگوں کو ڈر لگتا ہے، اس لیے شاید میرا شمار بھی ڈرپوکوں میں کیا جانا چاہیے۔ ایسے حالات میں آپ نے کیا کیا ہوتا؟ میں چلتا رہا۔ میری رفتار دھیمی ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں محض تجربے کی خاطر حالات پیدا نہیں کرتا، لیکن اگر بغیر بلائے ہی کوئی موقع آ جائے تو اس وقت کیا کیا جائے؟ میں ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ وہاں میں نے چائے پی۔ کھانے کی مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، میرے پیٹ میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہوٹل والے سے کھانا گھر بھجوانے کے لیے کہا۔ جب اس نے گھر کا نام سنا تو اس نے بھی کہا، میں آپ کا کھانا دن میں بھیج سکتا ہوں مگر رات کو لڑکے وہاں نہیں جائیں گے۔ وہاں ایک عورت کنویں میں کود کر مر گئی تھی، وہ اب بھی وہیں کہیں آس پاس ہوگی۔ حضور، آپ کو بھوتوں سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ میرا آدھا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ کنویں میں کودنے والی عورت تھی؟ عورت نہ، میں نے کہا، ارے یہ کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے، اور میرے پاس اس کی توڑ کا منتر ہے۔ مجھے کوئی منتر یا جادو ٹونا نہیں معلوم تھا، لیکن یہ قصہ ایک عورت کا تھا، اور جیسا کہ میں نے کہا، میرا آدھا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ وہاں سے میں قریب کے ایک بینک میں گیا۔ میرے 2-3 دوست وہاں کلرک تھے۔ یہ خبر میں نے انہیں سنائی۔ وہ مجھ پر خفا ہوئے۔ تم نے حماقت کی ہے، اس گھر میں بھوت ہے، یہ بھوت مردوں کو خاص طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا، تو بھوت مردوں سے نفرت کرتا ہے؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، مکان کرائے پر لینے سے پہلے تم ہم میں سے کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے تھے؟ میں نے کہا، اس وقت کسی کو کیا معلوم تھا۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں، اس عورت نے کنویں میں کود کر اپنی جان کیوں دے دی؟ عشق، دوسرے دوست نے جواب دیا۔ اس کا نام بھارگوی تھا، عمر 21 سال۔ اس نے BA پاس کیا تھا۔ BA پاس کرنے سے پہلے ہی وہ ایک لڑکے سے محبت کرنے لگی تھی، شدید عشق، مگر اس لڑکے نے کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کی رات بھارگوی نے کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ میرا سارا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ اچھا، تو مردوں سے اس کی دشمنی کے پیچھے یہ سبب ہے؟ میں نے کہا، بھارگوی مجھے پریشان نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ میں ایک عمل جانتا ہوں، ہم بھی دیکھیں گے۔ رات کو تم چلاؤ گے، آہو زاری کرو گے۔ میں نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔
दरवाजे और खिड़कियां खोल दी, फिर नीचे गया और दीवार के करीब खड़ा हो गया। भार्गवी कुट्टी, मैंने आहिस्ता से पुकारा। हम मिले नहीं हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। मैं यहाँ रहने आया हूँ अपने ख्याल में मैं अच्छा आदमी हूँ, कुंवारा हूँ। भार्गवी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी शिकायतें सुनी हैं। मैंने सुना है कि तुम यहाँ किसी को रहने नहीं देती हो। रात के वक्त तुम पानी का नल खोल देती हो, जोर जोर से दरवाजे खिड़कियां बंद करती हो। तुम मर्दों की गर्दन दबोच लेती हो, उनका गला दबा देती हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने सुनी हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं 2 महीने का किराया पेशगी दे चुका हूं और फिर यह जगह मुझे पसंद भी बहुत है। मैं यहाँ बैठकर सुकून से काम करना चाहता हूँ। कहने का मतलब यह है कि यहाँ बैठकर मैं कुछ कहानियाँ, कुछ अफसाने लिखना चाहता हूँ। एक सवाल तुमसे पूछूं भार्गवी कुट्टी, तुमको कहानियाँ अच्छी लगती हैं? अगर तुम्हें अच्छी लगती हो तो भार्गवी कुट्टी, तुम्हें अपनी सारी कहानियां पढ़कर सुना सकता हूं। सुनोगी? देखो, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम दोनों के बीच कोई बात हुई ही नहीं है। कुएं में पत्थर मैंने बिल्कुल अनजाने में डाल दिया। ऐसी कोई हरकत अब आइंदा नहीं होगी। मुझे माफ कर दो। भार्गवी कुट्टी, मेरी आवाज सुन रही हो? मेरे साथ एक बहुत अच्छा ग्रामोफोन है और तकरीबन 200 बड़े अच्छे गानों के रिकॉर्ड। क्या तुम मौसीकी की शौकीन हो? यह सब कहने के बाद मैं खामोश हो गया। मैं किससे बात कर रहा था? एक खुले हुए कुएं से जो हर चीज को निगलने के लिए तैयार था। दरख्तों से, घर से, हवा से, जमीन से, आसमान से, आखिर किससे? मैं अपने परेशान दिमाग से तो बात नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप से कहा, यह मेरे अपने दिमाग का कीड़ा है जिससे मैं बात कर रहा हूं। भार्गवी, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। एक नौजवान औरत, सिर्फ 21 साल की, उसने एक मर्द से टूट कर मोहब्बत की। यह उस आदमी की बीवी, उसकी जीवन साथी बनकर जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसने उसके साथ अपनी जिंदगी के ख्वाब देखे थे, मगर ये ख्वाब, हाँ ये ख्वाब महज ख्वाब रह गए। वो मायूस हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई फालतू और बेकार चीज है। भार्गवी कुट्टी, मैंने कहा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ना समझना कि मैं तुम्हें इल्जाम दे रहा हूं। जिस आदमी को तुमने इतना चाहा, उसने तुमसे उतनी मोहब्बत नहीं की। उसे किसी दूसरी औरत से मोहब्बत थी। उसने उससे शादी कर ली और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए तल्ख हो गई। जो गुजर गया उसे जाने दो। जहां तक तुम्हारा मामला है, तारीख अपने को दोहराएगी नहीं। भार्गवी कुट्टी, ये मत समझो कि मैं तुम्हें इल्जाम दे रहा हूं। क्या तुमने वाकई मोहब्बत की खातिर जान दे दी? मोहब्बत तो एक अबदी जिंदगी की सुबह होती है। बेवकूफ लड़की हो तुम। तुम्हें जिंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मर्दों से तुम्हारी ये नफरत इस बात का सबूत है। तुमने सिर्फ एक मर्द को जाना। चलो हम मान लेते हैं कि उस आदमी ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, मगर क्या यह सही है कि तुम तमाम मर्दों को उसी रंगीन ऐनक से देखने लगो? अगर तुमने खुदकुशी न की होती, जिंदा रही होती, तब तुमको अंदाजा हो जाता कि तुम्हारा यह रवैया गलत था। तुम्हें ऐसे लोग मिलते जो तुम्हें देवी कहते, तुम्हारी पूजा करते, मगर जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे मामले में तारीख अपने आप को दोहराएगी नहीं। बहरहाल, तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। यह कोई चैलेंज या हुक्म नहीं है, यह सिर्फ एक दरख्वास्त है। आज रात अगर तुम मेरा गला दबाकर मुझे मार डालो तो फिर तुमसे ये पूछने वाला भी कोई ना होगा कि क्या वो तुमसे बदला नहीं ले सकता। ऐसा करने वाला कोई ना होगा क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं। भार्गवी कुट्टी, तुम मेरे हालात समझ रही हो? हम दोनों यहाँ रह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि मेरा यहाँ रहने का इरादा है। कुएं और घर पर अब मेरा हक है। तुम नीचे के 4 कमरे और कुआं इस्तेमाल कर सकती हो। किचन और बाथरूम हम दोनों इस्तेमाल कर लेंगे। ये फैसला तुम्हें ठीक लगता है? मैं मुतमईन था। कुछ हुआ नहीं। ये रात का वक्त था। मैंने बाहर जाकर खाना खाया और थर्मास में चाय भरकर वापस आ गया। मैंने टॉर्च जलाई, फिर मिट्टी के तेल की लालटेन जलाई। कमरा पीली रोशनी में डूब गया। मैं टॉर्च लेकर नीचे गया। अंधेरे में कुछ देर खड़ा रहा। वहां जाने का मेरा मकसद नल में ताला लगाने का था। मैंने सारी खिड़कियां खोल दी। फिर मैं कुएं और बावर्ची खाने के करीब गया। मैंने फैसला किया कि नल में ताला नहीं लगेगा। मैंने घर के दरवाजे बंद किए और ताले लगाकर ऊपर आ गया। थोड़ी सी चाय पी, फिर बीड़ी सुलगाकर थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर बैठ गया। मैं लिखना शुरू ही करने वाला था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी कुर्सी के पीछे कोई खड़ा है। भार्गवी, लिखते वक्त अगर कोई पीछे से झांकता रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरा दिल लिखने से उचाट हो गया। मैं उठकर खड़ा हो गया और दोनों कमरों में इधर से उधर टहलने लगा। हवा बिल्कुल बंद थी। बाहर दरख्तों की पत्तियां तक नहीं हिल रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर एक रोशनी थी। मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सका कि रोशनी नीली थी या लाल या पीली। मुझे यह बस लम्हे ही भर के लिए नजर आई थी। अरे ये महज वाहिमा है, मैंने अपने आप से कहा।
मैं वसूख से ये नहीं कह सकता था कि मैंने रोशनी देखी या नहीं, लेकिन फिर ये सोचता हूं कि अगर देखी नहीं तो मुझे उसका ख्याल क्यों आया। मैं बहुत देर तक टहलता रहा। थोड़ी देर खिड़की के करीब खड़ा हुआ। मुझे कहीं भी कोई मुख्तलिफ चीज़ या कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। मैंने पढ़ने की कोशिश की मगर तवज्जो को मरकूज नहीं रख सका। मैंने सोचा कि मुझे सो जाना चाहिए। मैंने अपना बिस्तर ठीक किया, लालटेन बुझा दी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कानों में गानों की आवाज़ आ रही है। मैंने लालटेन फिर जला दी, ग्रामोफोन खोला, एक नई सुई लगाई, चाबी भरी। किसका गाना सुनूं? सारी दुनिया खामोश थी मगर फिजा में एक भिनभिनाहट सी महसूस होती थी। यही भिनभिनाहट मेरे कानों में भी गूंज रही थी। मुझे डर नहीं लगा मगर एक सनसनाहट, एक थरथरी सी सारे जिस्म में दौड़ रही थी। माहौल पर एक खौफनाक सुकूत मुहित था जिसे मैं रेजा रेजा करना चाहता था। कौन सा गाना इस काम में मेरी मदद कर सकता है? मैंने रिकॉर्डों को देखना शुरू किया और बिल आखिर काले अमरीकी पॉल रॉबसन के रिकॉर्ड को निकाला। ग्रामोफोन से उसकी आवाज़ आई। शीरीं गूंजती हुई मर्दाना आवाज़ में वो गा रहा था, जोशुआ ने जंग लड़ी जेरिको की। उसके बाद पंकज मलिक का गाना था, तू डर न सुर अभी। इस गीत के ख़त्म होने के बाद रेशम की तरह नर्म गुनगुनाती हुई निस्वानी आवाज़ थी MS सुब्बलक्ष्मी की, कुंती वरोम गीतम, यानी गीत नर्म हवा में तैर रहा था। सुब्बलक्ष्मी का गाना ख़त्म हुआ। उन 3 गानों के बाद मैंने कुछ सुकून महसूस किया। कुछ देर मैं बिल्कुल खामोश और साकित बैठा रहा। कुछ वक्फे के बाद मैंने अजीम फनकार सहगल का रिकॉर्ड निकाला। उसकी आवाज़ में मिठास थी और दर्द। सो जा राजकुमारी। ये गाना भी ख़त्म हुआ। ये काफ़ी है, अब कल, मैंने कहा और ग्रामोफोन बंद कर दिया। लालटेन बुझा दी, एक बीड़ी जलाई और लेट कर बीड़ी पीता रहा। मेरे करीब ही मेरी टॉर्च और घड़ी रखी हुई थी। लेटने से पहले मैंने बालकनी में खुलने वाले दरवाजे को बंद किया। उस वक्त 10 बज रहे होंगे। मैं लेट कर सुनने की कोशिश करता रहा। मैं कुछ भी न सुन सका सिवाय खुद अपनी घड़ी की टिक टिक के। मिनट और घंटे गुजरते रहे। कोई खौफ नहीं था। मेरे जहन में अगर कोई एहसास था तो वो पुरसुकून चौकन्नेपन का एहसास था। ये कैफियत मेरे लिए कोई नई नहीं थी। अपनी 20 साला तन्हाई की ज़िंदगी में मुझे बहुत से ऐसे तजर्बात हुए थे जिनके मानी और मतलब मैं समझ नहीं पाया था। इसलिए मेरी तवज्जो हाल और माजी के बीच में भटकती रही। इस सारे अरसे में दरवाजे पर दस्तक या पानी बहने की आवाज़ सुनने के लिए मैं कान लगाए रहा। क्या मैं गला घोटे जाने की तकलीफ महसूस करूंगा? मैं 3 बजे तक यूं ही कान लगाए रहा। मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे कोई बात महसूस भी नहीं हुई। मुकम्मल खामोशी। मैं सो गया। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे उठा। कुछ भी तो नहीं हुआ। भार्गवी कुट्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी समझ में आया है लोग तुम में ऐब लगाते हैं, भार्गवी कुट्टी, और बगैर किसी सबब के। वो जो चाहे उन्हें बकने दो। क्या तुम यूं नहीं सोचती हो? शबो रोज़ यूं ही गुजरते रहे। अक्सर रातों में जब लिखते लिखते मैं थक जाता तो गाने सुनता। हर गाने से पहले मैं गाने वाले या गाने वाली के नाम का ऐलान करता और साथ ही गाने के मानी भी बता देता। मैं कहता, अगला गाना बंगाली गुलकार पंकज मलिक ने गाया है। ये एक दर्द भरा गीत है जिसे सुनकर गुजरे हुए दिनों की याद ताज़ा हो जाती है। गुजर गए वो ज़माने कैसे कैसे। या फिर ये कहता, ये गाना बिंग क्रॉस्बी का गाया हुआ है, इन द मून लाइट, जिसका मतलब है मगर तुम तो ग्रेजुएट हो, माफ़ करना। ये सब बातें मैं खुद अपने आप से कहता। इसी तरह 2.5 महीने गुजर गए। यहाँ के क़याम के ज़माने में मैंने एक छोटा सा बागीचा लगाया और उसकी देखभाल करके एक अच्छा खासा बाग बना लिया। उस बाग में जब कभी भी फूल खिले मैंने ऐलान किया कि ये फूल भार्गवी कुट्टी के लिए हैं। इस दौरान मैंने एक छोटा सा नॉवेल लिखा। बहुत से दोस्त वक्तन फ़वक्तन मुझसे मिलने आते रहे। उनमें से बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ रात भी यहीं गुजारी। इससे पहले कि वो सोने जाएं, मैं खामोशी से नीचे जाता और धीमे लहजे में तारीकी के अंदर कहता, देखो भार्गवी कुट्टी, आज की रात मेरे कुछ दोस्त यहाँ रह रहे हैं। बराए मेहरबानी उनके गले दबाकर उन्हें मार न देना। अगर इस तरह की कोई बात हुई तो पुलिस वाले मुझे पकड़ेंगे। ख्याल रखना। शब बखैर। अमूमन घर से बाहर निकलने से पहले मैं कहता था, भार्गवी कुट्टी, घर का ख्याल रखना। अगर कोई चोर आए तो तुम उसका गला दबाकर उसे मार सकती हो, मगर उसकी लाश यहाँ न छोड़ना, बल्कि उसे यहाँ से 3 मील दूर ले जाकर डाल देना, नहीं तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। सिनेमा का देर रात का शो देखकर जब वापस आता तो मैं जोर से पुकार कर कहता, ये मैं हूं। ये सब कुछ मेरे वहां के क़याम के पहले चंद महीनों में था। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं भार्गवी को भूलने लगा। मतलब ये कि मैं उससे अब बहुत बातें नहीं करता था। कभी कभी उसे याद कर लेता और बस।
روئے زمین پر اس دنیا میں آدم کے آنے کے وقت سے اب تک لاتعداد سینکڑوں ہزاروں مرد و زن مرے ہیں، وہ سب کے سب مٹی میں مل گئے، دھول بن گئے، یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں۔ بھارگوی ان سب کی یاد کی شکل میں باقی رہ گئی۔ میں اس کے بارے میں اسی طرح سوچتا تھا۔ پھر ایک رات ایک واقعہ ہوا۔ رات کے 10 بجے ہوں گے، میں 9 بجے سے بیٹھا ہوا ایک کہانی لکھ رہا تھا۔ کہانی کا یہ حصہ بڑا جذباتی تھا۔ میں بھی بڑی بے قراری سے لکھ رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا روشنی آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے لالٹین اٹھائی اور اسے ہلایا۔ اس میں تیل بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود میں نے سوچا کہ میں ایک اور صفحہ تو لکھ ہی سکتا ہوں۔ یہ کوئی بہت سوچی سمجھی نیت نہیں تھی۔ میری تمام توجہ اس کہانی پر تھی جو میں لکھ رہا تھا۔ روشنی اگر کم ہو جائے تو آدمی کا فطری رد عمل کیا ہوگا؟ یہی نہ کہ وہ معلوم کرے کہ آیا تیل کافی ہے یا نہیں، جیسا کہ میں نے کیا تھا۔ میں نے بتی اونچی کی اور لکھتا رہا۔ روشنی پھر کم ہو گئی، میں نے بتی پھر اونچی کر دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ لالٹین کی بتی 4 انچ لمبی اور آدھی انچ چوڑی چمکتی ہوئی شے بن گئی۔ میں نے ٹارچ جلائی اور لالٹین کی بتی کو بالکل نیچے کر دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لالٹین بجھ گئی۔ روشنی کے لیے عموماً کیا انتظام کرنا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں بینک جا سکتا ہوں۔ میرے دوست کلرک بینک کی عمارت کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ میں ان کے اسٹوو سے کچھ تیل ادھار مانگ سکتا ہوں۔ میں نے ٹارچ لی اور مٹی کے تیل کی بوتل اٹھائی۔ کمرے کے دروازے کو تالا لگایا، نیچے اترا اور سامنے کے دروازے میں تالا لگا کر باہر نکلا۔ گیٹ کو بند کیا اور سڑک پر آ گیا۔ چاندنی دھندلی تھی، آسمان پر بادل تھے۔ میں تیز تیز چلنے لگا۔ میں بینک کے سامنے پہنچا، ایک نظر اوپر ڈالی، پھر ایک کلرک دوست کا نام لے کر پکارا۔ میرے 2-3 بار آواز لگانے کے بعد ان میں سے ایک نیچے آیا۔ اس نے گیٹ میں بنی ہوئی کھڑکی کھول دی۔ ہم عمارت کے ساتھ ساتھ چل کر پیچھے بنے ہوئے زینے پر چڑھے۔ یہاں میں نے دیکھا کہ باقی 3 دوست تاش کھیلنے میں مصروف ہیں۔ جب میں نے ان لوگوں سے مٹی کے تیل کی فرمائش کی تو ان میں سے ایک ہنس کر بولا، بھارگوی سے تیل لانے کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے؟ یہ سن کر میں بھی ہنس دیا، مگر میں نے کہا کچھ نہیں۔ ایک دوست چولہے سے تیل نکال ہی رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ تم لوگ مجھے ایک چھتری بھی دو، میں نے کہا۔ انہوں نے کہا، چھتری کی فکر چھوڑو، ہمارے پاس یہاں کوئی چھڑی تک نہیں ہے جس سے چھتری بنائی جا سکے۔ آؤ تاش کھیلتے ہیں، تم بارش رکنے کے بعد چلے جانا۔ چنانچہ میں تاش کھیلنے بیٹھ گیا۔ میں اور میرا ساتھی 3 بار ہارے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ میں کھیل میں پورے طور پر دلچسپی نہ لے سکا۔ میرا دماغ تو اس کہانی میں لگا ہوا تھا جو میں لکھ رہا تھا۔ کوئی 1 بجے کے قریب بارش رکی۔ میں نے ٹارچ اور تیل کی بوتل اٹھائی۔ دوست سونے کی تیاری کرنے لگے۔ جب میں نیچے اتر کر سڑک پر آ گیا تو ان لوگوں نے روشنی بجھا دی۔ سڑک سنسان تھی، نہ کوئی آمد و رفت اور نہ کوئی روشنی۔ میں چلتا رہا، روشنی کہیں بھی نہیں تھی۔ ایک موڑ مڑ کر میں گھر کی طرف چلا۔ ہلکی چاندنی میں ساری دنیا پر ایک کوہر آلود سحر سا طاری تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیا کیا خیالات میرے ذہن سے گزرے۔ شاید میں نے کسی خاص چیز کے بارے میں خاص طور پر سوچا بھی نہیں۔ میں ٹارچ کی روشنی میں سنسان اور خاموش سڑک پر چلتا رہا۔ گھر پہنچ گیا، گیٹ کھول کر اندر آیا، سامنے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ سوچنے کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ اوپر کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہوگی، مگر مجھے یہاں پر ایک بات کا تذکرہ ضرور کر دینا چاہیے، اور وہ یہ کہ میرے ذہن پر بغیر کسی معلوم سبب کے ایک اداسی اور غم سا طاری تھا۔ میرا رونے کو جی چاہتا تھا۔ میں ہنس تو بڑی آسانی سے سکتا ہوں، مگر رونا مجھے بہت دشوار معلوم ہوتا ہے۔ آنسو کی ایک بوند بھی میری آنکھ میں بمشکل ہی آتی ہے۔ جب کبھی میں رونا چاہتا ہوں تو مجھے ایک عجیب الو پن کا احساس ہوتا ہے۔ اس وقت میں نے کچھ ایسا ہی محسوس کیا۔ اپنی اس ذہنی کیفیت کے ساتھ میں زینے پر چڑھا اور پھر میری نظروں نے ایک عجیب و غریب غیر معمولی منظر دیکھا۔ میرے تحت الشعور پر یہ منظر نقش ہو گیا۔ واقعہ یہ ہوا، جب میں نے دروازہ بند کیا تھا اور وہاں سے چلا تھا، اس وقت تیل کے ختم ہو جانے کی وجہ سے لالٹین پورے طور پر بجھ چکی تھی۔ کمرہ بالکل تاریک تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر بارش ہوئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر اب کمرے میں روشنی تھی۔ وہ دروازے کی درزوں میں سے دکھائی دے رہی تھی۔ یہ وہی روشنی تھی جو میری آنکھوں نے دیکھی تھی اور جو میرے تحت الشعور میں نقش تھی، لیکن اس راز کو میرے شعور نے نہیں پہچانا تھا۔ حسب معمول میں نے اپنی کنجی نکالی، پھر ٹارچ کی روشنی تالے پر ڈالی۔ تالا چاندنی کی طرح چمکا، یا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ تالا روشنی میں مسکرا دیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر گیا، تب میں نے وہ شے دیکھی۔ مطلب یہ کہ میرے سارے وجود پر اچانک یہ منکشف ہوا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں ڈر کر لڑکھڑایا نہیں،
اپنی جگہ مبہوت کھڑا رہا۔ مجھے گرمی سی محسوس ہوئی اور پسینہ بہنے لگا۔ سارا کمرہ اور اس کی سفید دیواریں ایک نیلی روشنی میں نہائی ہوئی تھیں۔ روشنی لالٹین سے آ رہی تھی، 2 انچ لمبی روشنی کی نیلی لو۔ میں حیرت و استعجاب میں ڈوبا وہیں پر جم سا گیا۔ اس لالٹین کو کس نے جلایا جس میں تیل بالکل ختم ہو چکا تھا؟ یہ نیلی روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟